آیت اللہ قاضی طباطبائی کے جن کا ذکر کیا، بہرحال انشاءاللہ وہ عالم برزخ میں آج ہمارے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ ہم ان کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں. آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ان کے ایک شاگرد تھے ہاشم حداد، کربلا کے رہنے والے تھے. حداد کہتے ہیں لوہار کو، عالم دین نہیں تھے، لوہار تھے. وہ جب بھی گھر جاتے تھے درس سے تو ان کی زوجہ بھی اسی طرح انہیں بہت تنگ کرتی تھی. اب یہ اپنے استاد کے پاس آئے کہ میں کیا کروں، یہ مجھے اتنا تنگ کیا جاتا ہے. تو اس نے آپ کا امتحان ہی یہی ہے. ہر شخص کا امتحان ہے، ہر شخص کا ایک الگ امتحان ہے. تو انہوں نے اس امتحان کو تحمل کیا. ایک دن گھر گئے، اتنا سننا پڑا کہ وہ چھت پہ چلے گئے. چھت سے واپس آئے، بھاگنا شروع کر. کربلا اس وقت چھوٹا سا تھا، اطراف میں جنگل تھا. بھاگتے رہے، بھاگتے بھاگتے دیکھا بدن سے روح تجرد کر گئی ہے، یعنی برابر میں خود بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا. بعض اوقات انسان خاموش رہے، تحمل کرے. اگر ہر طرف سے ہی شور اٹھے گا تو کہیں کوئی چیز ٹھہر نہیں پائے گی. تلاطم کے اندر کشتی چلانے والا ناخدا کیپٹن اگر سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی کشتی کو موجوں کے دھاروں پہ ڈالتا ہے، نہ کہ اس کے مخالف موڑتا. اسے پتا ہے کہ ڈوب جائے گا. زندگی بھی ایسے ہی ہے عزیزان محترم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کہ محدود ہے ایسی گزارے کہ اس دنیا جو کہ ہم فیہا خالدون ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، تو یہاں پر کامیابی حاصل کرنی پڑے گی. یہی امتحان کی جگہ ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے. اور آیت اللہ تحریر حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذات میں مشکلات ہیں. جو کہتے ہیں نا وہ مولانا صاحب میری زندگی میں مشکل ہے، میری زندگی میں یہ مشکل ہے، ہمارے کبھی یہ بیماری ہے، کبھی وہ بیماری ہے. خود دنیا ہے ہی مشکل. مادہ جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، اس کے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں. آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. مگر رسول خدا نے مشکلات نہیں جھیلی. رسول خود فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. لہو لہان کر دیا گیا. حضرت ابو طالب کا کل وفات تھی. ان کے وفات کے بعد قریش نے کیا حال کیا رسول خدا کا، کبھی مٹی کبھی فضلہ. مگر کتنی بڑی ہستی تھی، مگر کیا شکوہ کیا. ہم ذرا سی مشکل ہو جائے، مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ بھائی نمازیں واجب ہیں. نماز پڑھنا کوئی احسان نہیں ہے، یہ واجب ہے. ترک کر دیں گے گناہ ملے گا. یہ تو خدا کی طرف سے، تو ہمیں تو کرنا ہی ہے. باقی ہمارے اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر، کیونکہ انسان خود ہی ہے، انسان خود ہے. وہ واقعہ آپ نے مشہور ہے، میسج کسی نے بہت اچھا میسج بنایا ہوا کہ ایک جانور کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو کسی سفیر کا کتا بہت نالاں ہو گیا، لے کر آئے اس کے پاس. کہا کہ یہ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ میرے پاس آتا ہے، نہ کچھ. بہت عجیب سا ہو گیا. پہلے سب صحیح تھا. اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. بعد میں چلے گئے، کہ کل آ جائے گا لے لیجیے گا. اپنا جو ان کا کام کرنے والا تھا، اگر اس کتے کو لے جاؤ اور اس کی چترول لگاؤ ٹھیک ٹھاک، نہ اس کو کچھ کھانے کو دینا نہ اس کو پینا، اتنا اس کو مارو کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. رات بھر اس نے اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی. دوسرے دن جب سفیر آیا تو کہتے کتے کو لے کر، ایک دم کتے نے جب اپنے مالک کو دیکھا تو بھاگتا ہوا چلا گیا اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگا. تو انہوں نے کیا ہوا؟ کہتے نا اٹس اوکے فائن، آپ اپنا لے جا سکتے ہیں. کہتے کیا ہوا؟ کہتے اصل میں مخمل کے صوفوں پہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کو اب احساس ہوا کہ حقیقت کیا ہے، تو اس کو اب سمجھ میں آ گیا یار ہم بھی ایسے ہیں. آرام کی زندگی، سب کچھ یہ آرام مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، بھول گئے خدا کو. ذرا سی مشکل آتی ہے تو خدا یاد آتا، اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو پھر خدا کون سا خدا. حضرت سلیمان نبی گزر رہے تھے کہیں سے تو دو چڑیا، ایک نر اور مادہ، گفتگو کر رہے تھے. رک گئے. مادہ جو میل چڑیا تھی وہ اس کو پرپوز کر رہا ہے رشتے کے لیے. یہ سن رہے ہیں کہ کیونکہ وہ حضرت سلیمان
آواز جانوروں کی، پودوں کی، سب کی جانتے تھے. ابھی اس کو پرپوز کر رہا ہے کیسے کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، جیسے ہم لوگ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے میں اپنی اس چونچ سے، چڑیا، میں اپنی اس چونچ سے سلیمان نبی کے تخت کو اٹھاؤں گا اور پھینک دوں گا. حضرت سلیمان نبی اس کی باتیں سن رہے ہیں، یہ باتیں کیا کر رہا ہے یہ؟ تھوڑی دیر میں سامنے آئے، کہا ان دونوں کو بلاؤ. حاضر ہو گئے. کہا یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں ایک عاشق اپنے معشوق سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. میں جانتا تھا میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ایک عاشق تو معشوق سے کر سکتا ہے. اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر بعض اوقات، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ سب شادی سے پہلے ہوتا ہے، شادی کے بعد پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ بھی یہی کر رہا تھا. حضرت سلیمان نے کہا اس کو چھوڑ. اس چڑیا جو دوسری تھی اس سے پوچھا کہ تم کچھ بات کرو. اس نے جو بات کی، حضرت سلیمان 40 دن تک کریا کرتے رہے. عجیب درس ہے. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی مجھ سے محبت نہیں ہے، اور یہ بات پہلے بھی یہ کئی لوگوں کو کہہ چکا ہے، اور میرے بعد بھی کئی کو بولے گا. حضرت سلیمان نے کہا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے پروردگار سے اسی طرح بات کرتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پروردگار میں تیری خاطر، اور اس کے بعد پھر کہیں اور جاؤں تو پھر کسی اور چیز سے محبت کرتا ہوں، پھر کسی اور کی طرف بڑھ جاتا ہوں. عزیزان محترم، ہم جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو یہ راتیں، یہ ایام اس تک جانے کے لیے ہے، اور پوری طاقت سے دنیا، مادہ، شیطان ہمیں روکتا ہے اس کے پاس جانے سے. خوب جیت کس کی ہے؟ جیت اسی کی ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھ گیا. جو اپنے آپ کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو دھوکے میں جس نے رکھا، وہ نہیں پہنچ سکتا.